مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ کل بات آئی تھی، غذا دو قسم کی ہے، ایک غذا جسمانی ہے اور ایک غذا جو ہے روحانی۔ جسمانی غذا اگر کم ہو تو جسمانی جو اعمال ہیں اس میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور روحانی غذا اگر میں کمی پیدا ہوگی تو پھر جو اعمال روحانی ہیں اس میں کمی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے دونوں کو غذا پہنچانا۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ کل یہ بھی عرض کیا تھا کہ ذکر کتنا کرے آدمی، اسی تعلق سے آج ایک بات یہ بھی ہے، ذاکر کائنات کی ایک ایک چیز اور پوری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ فرشتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو ذکر ہے وہ فرشتوں کے ذکر سے افضل ہے۔ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم بغیر اللہ کو دیکھے ہوئے اللہ پر ایمان لائے۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ہمارا ایمان ہے۔ اور فرشتے جو ہیں وہ سب ان کے سامنے ہیں، ان کے لیے کوئی غیب ہے ہی نہیں، وہ تو سب ان کے نظر میں ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے، دیکھ کر ذکر کرنا افضل ہے یا بن دیکھے ذکر کرنا افضل ہے؟ یعنی ہم نے تو دیکھا نہیں ہے اور اس کے باوجود ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کی محبت اور عشق میں ہم ہیں، اور وہ دیکھ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے محدثین نے لکھا، بغیر دیکھے جو اللہ سے عشق کر رہا ہو، جو محبت کر رہا ہو، اس کا عشق، اس کا محبت اور اس کے ذکر جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے ان لوگوں سے جو دیکھ کر ذکر کرتے ہیں یا عشق کر رہے ہیں یا محبت کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا ذکر جو ہے یہ ان کے ذکر سے افضل ہے۔ ایک دوسری بات یہ بھی ہے، فرشتوں میں معصیت اور نافرمانی اور حکم کی خلاف ورزی کرنے کا مادہ ہے ہی نہیں، یعنی بس ان کے مزاج میں تو اطاعت و فرما برداری ہے، اور ہمارے مزاج میں دونوں باتیں ہیں، فرما برداری بھی، نافرمانی بھی ہے، خواہشات بھی ہے، نفسانیت بھی ہے، نفس و شیطان الگ لگا ہوا ہے۔ تو جن لوگوں کے ساتھ نفس بھی ہو، شیطان بھی ہو، خواہشات بھی ہو، وہ اگر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ افضل ہے ان کا، اس لیے وہ مجاہدے میں ہیں، اور ان کو یہ مجاہدہ نہیں ہے، اس بنا پر ہمارا ذکر ان کے ذکر سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے افضل بنایا، اور افضل بنانے کے ساتھ وہ جو ذکر کر رہا ہے اس کی جو حالت ہے اس کے اعتبار سے یہ افضل ہے ان کے ذکر سے۔ اس بنا پر ہم سب لوگوں کو گویا اپنی اس سعادت پر اور اللہ کی طرف سے یہ جو فضل ہوا ہے، ذکر کی توفیق ملی ہے، اس کو بہت غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ ذکر کرے، چاہے تھوڑا سا ذکر ہو لیکن مسلسل کرے، برابر کرتا رہے، تو پھر انشاءاللہ یہی ذکر جو بظاہر ابھی دیکھنے میں تھوڑا ہے، جب مسلسل ہوتا رہے گا یہی بہت ہو جائے گا۔ ارے بھائی، روزانہ گیہوں کا ایک دانہ اگر آدمی جمع کرے تو دیکھنے کے اعتبار سے وہ تو ہے ابھی ایک ہی دانہ، لیکن جب مسلسل اس کو جمع کرتا رہے گا
تو ایک دن آئے گا کہ وہ ڈھیر ہو جائے گا وہ. حالانکہ پہلے دن تو کچھ بھی نہیں، وہ تو ایک ہے، کیا ہے وہ، لیکن وہی ایک جو ہے دھیرے 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 ڈھیر بن جاتا ہے وہ. اور ایک یہ ہے کہ آدمی 250 گرام یا 500 گرام لا کے گیہوں رکھ دے اور پھر چھوڑ دے، تو ظاہر سی بات ہے وہ 250 500 بس اتنے ہی رہ جاوے گا. تو اس لیے ذکر چاہے تھوڑا سا ہو، چاہے معمولی ہو، قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے، ایک ایک دانہ جو ہے ڈھیر بن جاتا ہے. اسی طرح آدمی ذکر تھوڑا کرے، مسلسل کرتا رہے، پھر یہی ذکر اس کے لیے بہت ہو جائے گا. اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے ذکر کا. دیکھیے کبھی کبھی بھوک نہیں لگتی ہے انسان کو، لیکن پھر بھی کہتا لا اچھا 2-4 لقمے کھا لیں، اور وہ اس لیے کھاتا ہے کہ نہیں کھائیں گے تو کمزوری پیدا ہو جائے گی. اور ہے صبح شام کھانے کا معمول ہو دوپہر میں، اگر یہ دوپہر نہ کھائے تو شام تک کمزوری محسوس ہوتی ہے اس کو، شام کو نہ کھائے تو صبح کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے. اس لیے بلا بھوک کے بھی 2-4 لقمے لے لیتا ہے وہ. اسی طرح ذکر کرنے کا نہ بھی جی چاہے تو بھی بتکلف ذکر کرے. یہ بتکلف جو ذکر کر رہا ہے یہ بھی کیا ہوگا، ہماری روحانیت کے لیے غذا بن جائے گا، اور پھر وہ کمزوری نہیں پیدا ہونے پائے گی، پھر اعمال پر اثر نہیں پڑے گا. ایک دوسرے ایک دن کا ناغہ جو ہے، اس ناغے کا اثر یہ پڑتا ہے کہ پھر برکت ختم ہو جاتی ہے. پھر آج تو طبیعت میں سستی ہی چھوڑ دیا ہم نے، اب نفس کو موقع ملا وہ حاوی ہو گیا. کل اس نے کہا پھر کر لینا یار، ابھی کیا کل تو نہیں کیا تم نے یار. اب وہ دھیرے 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 ختم. اب معلوم ہوا کہ اب جی ہی نہیں لگ رہا اس کا کرنے، جی چاہ بھی نہیں رہا ہے وہ. اس لیے بزرگوں نے فرمایا جی نہ بھی چاہے بس آدمی ذکر کرے. چاہنے پر اگر ذکر کیا تو کون سا کمال کر دیا اس نے، وہ تو نفس کا چاہ رہا اس لیے ہم کر رہے ہیں. اس میں مجاہدے کی بات یہ ہے کہ نہ چاہے اور طبیعت نہیں لگ رہی تو بھی ہم ذکر کریں اس وقت میں. تو اس لیے بھائی ذکر کے سلسلے میں غفلت نہیں ہونا چاہیے. عام طور پر احباب ملاقات ہوتی ہے، اپنا حال بتاتے ہیں یا یوں پوچھ لیا تو بس ذکر کا ناغہ ہو رہا، تو ان سے فوراً پوچھتے ہیں کیا کھانے کا بھی ناغہ کر لیتے ہو؟ کھانے کا تو ناغہ نہیں ہوتا، بلکہ کھانے کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ صبح جب جائیں گے دکان یا آفس تو گھرے بتا کے جائیں گے فلاں چیز پکنا چاہیے، ہوتا نہیں ہوتا. اور پھر اپنی حفظ و خواہش چیز پکی تو انتظار بھی ہوتا ہے، لہذا آدمی رغبت سے بیٹھ کے کھاتا ہے وہ. تو جسمانی غذا کا تو یہ اہتمام ہمارا ہو رہا ہے کہ صاحب کھانے سے پہلے ہی اس کی سارا انتظام اور ساری فکریں. اور روحانی غذا کے لیے کچھ نہیں کہ ذرا سا کسل ہو گیا چھوڑ کے بیٹھ گئے فوراً. نہیں، شیطان کا توڑ ہے ذکر میں. جس دن ہم غفلت کریں گے شیطان ہم پر حاوی ہو جائے گا. جس دن ہم نے ذکر کا ناغہ کیا اس کے لیے ہم لقمہ بن جائیں گے فوراً. اس لیے وہ چاہتا ہے کسی طرح غفلت پیدا ہو جائے. تو اس بنا پر تھوڑی سی ہمت، تھوڑا سا ارادہ کرے اور نہ چاہنے کے باوجود کر لے. اور اس کا طریقہ اگر نہ بھی چاہ رہا، اس کا بہت آسان ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی مصروفیت کے اعتبار سے ایک وقت مقرر کر لے. اس وقت میں تجربہ یہ ہے بہت سارے کام آ جائیں، کبھی دوست ملنے آ گیا، کبھی کوئی ضرورت پیش آ گئی کہ گھر کا تقاضا ہو گیا، کچھ نہ کرے بس تھوڑا سا بس ذکر کر لے. پہلے چند دن تو ہوگا، اس کے بعد راستہ صاف ہو جائے گا. وہ سمجھ جائے گا کہ ہمارے ہتھے نہیں لگ رہا ہے، اب نہیں کچھ ڈالے گا راستے میں. اور اگر اس کے روڑے جو آئے ہیں ہم نے اس کو پورا کرنا لگا تو وہ گیا کام سے پھر آدمی. اس لیے بھائی ذکر تھوڑا ہو، مسلسل ہو، وہ بہت ہو جائے گا. ناغہ نہ ہونے دے، تھوڑا بہت ضرور کر لے. اس میں مصروفیت اگر اتنی زیادہ ہے کہ یکسوئی کے ساتھ ذکر کرنے کا کسی دن موقع نہیں مل رہا ہے تو چلتے چلتے کر لے ذکر. ارے بھائی چلتے چلتے اگر کوئی شخص کھائے گا تو کیا اس کی بھوک نہیں ختم ہوگی کیا؟ اور کیا وہ غذا جسم میں جائے گی تو کیا وہ جسم میں لگے گی نہیں؟ وہ یقیناً لگے گی. وہ اسی طرح اللہ کا ذکر چلتے پھرتے کسی طرح سے بھی ہو پورا کر لے، ناغہ نہ ہونے دے. پھر انشاءاللہ جب ناغہ نہیں ہوگا تو پھر اس کی برکات، اس کے اثرات محسوس ہوں گے اور ایک تعلق محسوس ہوگا، دل میں ایک تقویت محسوس ہوگی، ایک نورانیت محسوس ہوگی معمولات کے پورا کر لینے کے بعد. بعض اکابر کے سلسلے میں رات کو 3 بجے اٹھ گئے اللہ کا ذکر کرنا، اور کبھی کسی وجہ سے اگر نہیں ہو پایا تو جیسے 3 گھنٹے ذکر کرو، دن میں پھر 3 گھنٹے ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد پھر کہا الحمدللہ ہمارا معمول پورا ہو گیا. تو اتنی پابندی کریں
تو پھر دیکھیں گے اس کے اثرات انشاءاللہ ہوں گے۔ تو آج جو گزارش کی ہے، ہمارا ذکر فرشتوں کے ذکر سے افضل ہے 2 وجہوں سے۔ ایک تو یہ کہ وہ ہمارا ایمان بالغیب ہے، لہذا ہم بغیر دیکھے عاشق ہیں، اب وہ دیکھ کر عاشق ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے وہ تو ایک۔ دوسرے یہ ہمارے لیے ذکر میں رکاوٹیں ہیں، نفس ہے، شیطان ہے، خواہشات ہیں، گناہوں کے تقاضے ہیں، ان کے ساتھ کچھ بھی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے ہمارا ذکر افضل ہے ان سے۔ اور دوسری بات یہ کہ ذکر میں مداومت ضروری ہے۔ ارے مقویات کا استعمال، کوئی آدمی ایک دن میں 3-4 بادام کھا لے اور پھر ہفتے بعد ناغا کر دے تو اس بادام کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اور کوئی شخص 1 بادام روزانہ کھاتا رہے اس کا فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا اس کو۔ اس لیے جیسے مقویات میں تسلسل رہے، ایسے ہی ذکر میں بھی تسلسل رہے، تو انشاءاللہ نورانیت، روحانیت، قرب اور تقویت، اللہ کی محبت سب میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔